جناب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سرکار کے بیٹوں میں حابیل و کابیل، یہ دونوں بیٹے اللہ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مالک بے ریاض نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا، کابیل کی قربانی کو رد کیا۔ اس کے جسم کے اندر عجیب سی کیفیت، عجیب سی تڑپ پیدا ہوئی کہ میری قربانی کو رد کیوں کیا گیا ہے اور میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا ہے، اور میں لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو چکا ہوں، میں بھی اسے سکون کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ عزیزان من، یہ ابد سے قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور سماعت کیجیے، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے واضح فرمایا کہ حابیل نے جب قربانی پیش کر دی تو قابیل اس بات پر غضبناک ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ تو نے ایسا کیا، تیری قربانی قبول ہوئی۔ اس نے کہا اس میں میری کیا غلطی ہے، میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی ہے، تو مالک بے نیاز نے میری قربانی کو قبول کیا ہے۔ اور قربانی اس بندے کی ان پچھلے دوروں میں قبول ہویا کرتی تھی جو لوگ پاکیزہ ہویا کرتے تھے، جو لوگ شرم و حیا کے پیکر ہویا کرتے تھے، جن کے اندر تقوی اختیار کرنے والے ہویا کرتے تھے، اور جن کی یہ صحبت بہت اچھی ہویا کرتی تھی، اور جن کا مزاج و طبیعت میں نرمی پیدا ہویا کرتی تھی، وہ لوگ قربانیاں پیش کرتے تو مالک بے نیاز کی طرف سے جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی متقی کہلواتا تھا، اور وہی اچھا انسان ہویا کرتا تھا۔ تو جب یہ بات چلتی چلتی یہاں تک پہنچی کہ وہ غضبناک رہا، وہ بدلہ لینے کے چکر میں رہا کہ میں اسے قتل کروں گا، قتل کی دھمکیاں دیتا رہا۔ حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں بھی اپنی طاقت آزمانے کی پوری طاقت رکھتا ہوں، میں بھی تیرا ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ مگر اس کو یہ دھمکی سمجھ میں نہیں آئی، اس کے ذہن کے ساتھ یہ بات نہیں ٹکرائی، وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا، اور وہ اس بات سے انکاری کرتا رہا کہ بار بار یہ بات کہتا رہا کہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری قبول نہیں ہوئی، تو میں لہذا تجھے سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا، اور تیرے ساتھ معاملہ جو میں کروں گا وہ عجیب و غریب ہوگا۔ اس بات کے تحت حابیل نے کہا کہ جو تو کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے، اور جو تیرے مزاج میں ہے تو اپنے مزاج کو پورا کر لے، جو تیرا غضبناک غصہ ہے تو اپنا غصہ نکال لے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کے لیے پوری تیاری کر لی کہ میں اسے قتل کروں گا تو مجھے راحت ملے گی، مجھے سکون ملے گا، مجھے اطمینان قلب نصیب ہوگا کہ میرے مد مقابل میں یہ کھڑا ہو کر اپنی قربانی کو پیش کرتا ہے تو مالک بے نیاز اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میری قربانی واضح طور پر قبول ہو جاتی۔ یہ حسد تھا، جب حسد میں انسان اتر جاتا ہے تو بہت سارے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ حسد کی دنیا میں انسان بہت سارے نقصانات کا سامنا بھی کر جاتا ہے۔ عزیزان من، قابیل نے حابیل سرکار کو جب قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو آپ نے اپنی گردن جھکائی کہ آؤ اپنا وار کرو، میں وار کرنے میں پہل نہیں کروں گا، اور یہ بھی خطا تجھ پر آئے گی، اور یہ بھی جزا تو ہی دے گا، یہی سزا تو ہی بھگتے گا۔ میں اپنے مالک بے نیاز کی حد کو نہیں توڑتا، اگر تو حد کو توڑنا چاہتا ہے سزا کا مستحق بھی تو ٹھہرے گا۔ تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس بات پر کہ اس کی قربانی قبول ہوئی۔ اور میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ظلماً اگر کسی انسان کو کوئی انسان بے گناہ قتل کر دیتا ہے اور قیامت تک جو اس کی سزا بنے گی تو بنے گی، مگر جو قتل کیا گیا ہے جو اس کا حصہ ہے یہ قابیل کے حصے میں بھی ضرور پہنچتا ہے۔ ایک حصہ اس کے حصے میں جاتا ہے، دوسرا حصہ اس قاتل انسان کے حصے میں جاتا ہے۔ جو بندہ جس بات کا یاد کرتا ہے اور جس بات کو لوگوں کے اندر عام کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، تو اس کو اس کی سزا جزا اس کو بھگتنی پڑتی ہے، اور اس کے سامنے ان ساری چیزوں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ عزیزان من، ایسا عمل کرنے سے پرہیز کیجیے، یا ایسی باتیں کرنے سے گریز کیجیے جس میں قیامت تک وہ عمل کرنے والے
عمل کرتے رہیں اور تمہیں سزائیں ملتی رہیں، اور ایسا عمل اختیار کرنے سے پرہیز کیجیے جو زمانہ اس طرح کا عمل کرے اور تمہارے اوپر خدا کی لعنت برستی رہے اور خدا کا غضب ہوتا رہے۔ تو ایسے معاملات سے پرہیز کریں گے تو مالک بے نیاز یقینی طور پر ہم پر رحم کرے گا، کیونکہ وہ رحم کرنے والی وہ ذات ہے۔ میرا خالق فرماتا ہے کہ تو انسانوں پر رحم کر، میں خدا تجھ پر رحم کروں گا۔ تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی کر، میں تجھ پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دوں گا۔ تو انسانوں کی حاجت پوری کر، میں تیری حاجت پوری کر دوں گا۔ یہ سبب ہیں، یہ وسیلے ہیں، یہ بہانے ہیں، یہ مغفرت کے ہیلے ہیں، یہ کوششیں ہیں۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو وہ پا جاتا ہے، منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔